اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اے جبل کے بیٹے سنو، میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں، اور پھر فرمایا تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ جہنم میں سب سے زیادہ کون سا عمل لے کے جائے گا۔ نماز کا چھوڑنا نہیں ہے، زنا کا کرنا نہیں ہے، اور سود کے کھانے کو نہیں فرمایا، اور جہاد کے چھوڑ دینے کو نہیں کہا، تبلیغ کے چھوڑ دینے کو نہیں کہا۔ فرمایا میں بتاؤں جس کی وجہ سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ہزاروں سال کی عبادات اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، تمہیں میں بتاؤں وہ کون سا عمل ہے؟ ما فعل یا رسول اللہ، اجل یا رسول اللہ، ضرور بتائیے ضرور بتائیے۔ آپ نے زبان کو پکڑا، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ زبان پہ قابو رکھو، لیکن بچوں کی طرح سمجھایا، زبان کو پکڑا، اور آپ نے فرمایا یہ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا میری امت کے علماء کا جھنڈا قیامت کے دن معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ کتنا علم ہوگا، کتنی فراست ہوگی، کیا علم کے گوہر ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بچوں کی طرح سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ زبان کیوں؟ اسی زبان سے غیبت نکلتی ہے، اسی زبان سے تہمت لگائی جاتی ہے، اسی زبان سے دل آزاری کے بول بولے جاتے ہیں، اسی زبان کے ساتھ لوگوں کی عزتوں کو نیلام کیا جاتا ہے، اسی زبان کے ذریعے لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، اسی زبان کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر وار کیے جاتے ہیں۔ میرے نبی فرما رہے ہیں معاذ اس زبان کو قابو میں رکھنا، اس زبان کو قابو میں رکھنا، میری امت سب سے زیادہ اس زبان کی وجہ سے مار کھائے گی، میری امت سب سے زیادہ اس زبان کی بد اخلاقی کی وجہ سے مار کھائے گی، بد احتیاطی کی وجہ سے مار کھائے گی۔ اور آپ نے فرمایا معاذ بن جبل یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں 1.25 لاکھ صحابہ کے بارے میں یہ نہیں کہا فدیک یا ابی و امی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، لیکن قربان جائے معاذ بن جبل پر، حضور نے فرمایا معاذ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، اور فرمایا معاذ انی احب، اے معاذ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے کتنے صحابہ کو روانہ کیا جہادی لشکروں میں، کتنے صحابہ کو آپ نے مختلف علاقوں میں بھیجا، مسجد نبوی سے باہر نہیں نکلے، لیکن جب معاذ بن جبل کو آپ نے یمن کی طرف روانہ کیا 7 میل تک حضور پیدل چلے ہیں سیدنا معاذ بن جبل کے ساتھ، اور آپ نے سیدنا معاذ کو سوار کیا گھوڑے پر، اور آپ خود پیدل چلتے رہے۔ سیدنا معاذ بار بار کہتے رہے یا رسول اللہ مجھے یہ گوارا نہیں، میں نیچے اترنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں نہیں معاذ بیٹھے رہو، معاذ بیٹھے رہو۔ جب 7 میل وہ جفرہ کا مقام پر جب آپ پہنچے، اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا معاذ اب چلے جاؤ، اللہ کی تقدیر کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے۔ اور پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا معاذ آج جا تو رہے ہو، لیکن جب واپس آؤ گے تو محمد الرسول اللہ کو نہ پاؤ گے، تمہارا گزر میری قبر پر ہوگا، تم محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھ سکو گے، تم اپنے نبی کو نہیں دیکھو گے۔ پھر جو صحابہ کرام فرماتے ہیں جو معاذ بن جبل روئے ہیں، پھوٹ پھوٹ کر روئے، اور صحابہ کی محبت کے کیا اندازے یا وہ لفظوں میں بیان کیے جا سکیں یہ ممکن نہیں ہے۔ جو انہوں نے حضور سے وفائیں کی ہیں اور جو انہوں نے حضور سے محبت کی ہے، تو اللہ کے نبی کے بھی آنسو جاری ہو گئے، تو حضور نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے آپ نے رخ مدینے کی طرف کیا اور فرمایا اچھا معاذ چلے جاؤ، اچھا معاذ چلے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تقوی اختیار کیے رکھنا، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا، جہاں بھی چلے جاؤ اور جہاں بھی دنیا سے رخصت ہو جانا، اگر تقوی کے ساتھ یعنی اللہ کا ڈر دل میں لے کر تم زندگی گزار گئے، تم لوگوں کے سامنے جھک کر اور لوگوں کے سامنے نیچے ہو کر اور لوگوں کی باتیں سن کر تم برداشت کر کے اور صبر کر کے اور لوگوں کو معاف کر کے زندگی گزار گئے، اللہ سے ڈر کر تم زندگی گزار گئے، معاذ جدھر بھی مرو گے، جہاں بھی رہو گے، کل قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے۔ تو میرے عزیزوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوبصورت اخلاق اپنی امت کو سکھائے، اس کے بغیر گزارا نہیں تھا، اس کے بغیر پوری معاشرت برباد ہو جاتی ہے۔ اگر انسان میں اخلاق نہ ہو، اس زبان میں نرمی نہ ہو، اس دل میں نرمی نہ ہو، وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ انسانیت کا جو حسن ہے وہ اس زبان کا میٹھا بول ہے۔